یورپ میں روشن خیالی کی موومنٹ کی کئی تحریکیں چلی. سب سے بڑی تحریک جس کے رینیسانس کہتے ہیں، جس کے بعد سے یورپ ساری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے یا کرتا رہا ہے، اس کی ابتدا 15ویں 16ویں صدی میں اس وقت ہوئی جب علم عام آدمی تک پہنچنے لگا. اور اس علم کا پہنچنا پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے ریلیٹڈ تھا، کیونکہ پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہونے سے پہلے علم زبانی پہنچا کرتا تھا لوگوں تک. نئے خیالات، نئے آئیڈیاز، نئے فلسفے زبانی لوگوں تک پہنچتے تھے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر حکمران نئے خیالات اور نئے فلسفوں کا مخالف ہوتا ہے، کیونکہ نئے خیالات، نئے فلسفے ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہوا کرتے. تو جب زبانی علم ترسیل کیا جاتا تھا، جب زبانی لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا، اس وقت اس کا روکنا حکمرانوں کے لیے بہت آسان تھا. حکمران ایسے شخص کو جیل میں ڈال کے بھول جاتے تھے، مدتوں جیل میں پڑا رہتا تھا. اس کے بعد کوئی عقل مند وزیر، آج کل بھی بہت سے وزیر عقل مند ہیں ہمارے حکمرانوں کے، کوئی عقل مند وزیر کہتا تھا کسی خوشی کے موقع پہ بادشاہ سے کہ اس شخص کو رہا کر دو. اور اگر کوئی زیادہ خوش قسمت ہوتا تھا روشن خیال آدمی تو بادشاہ ان کو قتل بھی کرا دیتے تھے. بہت سے ایسے ہماری تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں شواہد موجود ہیں. سقراط کو اس لیے موت کی سزا دی گئی تھی کہ اس وقت کے حکمرانوں کا خیال تھا کہ یہ نئی نسل کو گمراہ کر رہا ہے، نئے خیالات دے رہا ہے جو ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ثابت ہوں گے. چنانچہ جب پرنٹنگ پریس کا استعمال شروع ہوا تو یورپ میں چرچ نے اور بادشاہ نے، جن کا دونوں کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا اور ہمیشہ ہوتا ہے اقتدار کے لیے، انہوں نے پرنٹنگ کو حکومت کے خلاف بغاوت قرار دیا اور اس کی سزا موت پائی. 1664 تک کتابیں چھاپنے کے الزام میں یورپ میں موت کی سزائیں دی جاتی رہیں. انگلستان میں آخری موت کی سزا کتاب چھاپنے کے الزام میں 1663 میں دی گئی تھی. جس کتاب میں یہ کہا گیا تھا، کتاب پہ لکھنے والے کا نام نہیں تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بادشاہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے اپنے عمل کے لیے، اور اگر وہ جواب دہی سے انکار کرے تو عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے خلاف ہتھیار اٹھائیں اور اس کے خلاف بغاوت کریں. پبلشر سے اس آتھر کا نام پوچھا گیا، اس نے آتھر کا نام بتانے سے انکار کیا، چنانچہ پبلشر کو موت کی سزا دی گئی. یہ 1663 کا واقعہ ہے. اس پبلشر کا نام جان ٹوائن تھا اور اس کو ایک فل بینچ نے، سٹار چیمبرز کی مشہور عدالت نے انگلستان کی، متفقہ طور پہ موت کی سزا دی، جس پہ عمل ہوا. یہ آخری موت کی سزا تھی کتاب چھاپنے کے الزام میں. لوگ سزائیں بھگتتے رہے اور نئے نئے فلسفے، نئے نئے سوچ، نئی فکر کو عام آدمی تک پہنچاتے رہے. اس سے پہلے علم عام آدمی کے لیے نہیں تھا. بادشاہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے محل میں اور حویلیوں میں تعلیق رکھ لیا کرتے تھے. برہمن علم حاصل کرتا تھا اور لوگوں کے لیے علم کی باتیں بتاتا تھا، اور معاشرہ اس کے روٹی روزگار کا، اس کے کپڑے کا، اس کے زندہ رہنے کا بندوبست کرتا تھا. باقی لوگوں کے لیے علم ضروری نہیں سمجھا گیا تھا 5000 سال پہلے ہندوستان میں. صرف برہمن کا یہ حق تھا کہ وہ علم حاصل کرے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں جو باہر سے ہمارے حملہ آور آئے اور جنہوں نے فتح کیا ہندوستان کو، بہت بڑے بڑے بادشاہ، ان کے بے شمار آثار آپ دیکھتے ہیں. قلعے ہیں، مسجدیں ہیں، مندر ہیں، گردوارے ہیں، باغات ہیں جہاں وہ سیر کیا کرتے تھے. ان کی بیویوں کے، ان کے اپنے مقبرے ہیں، ان کے پالتو جانوروں کے مقبرے ہیں.
ہمیں کسی اسکول کسی اسپتال کا کوئی آثار ان بادشاہوں کا بنایا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری نہیں سمجھی گئی تھی علم دینا۔ تو جب کتاب نے مقبولیت حاصل کی یورپ میں، باوجود تمام تر سخت ترین سزاؤں کے، ہاتھ کاٹنے کی سزا، کان کاٹنے کی سزا اور موت کی سزا، اس سے جب علم عام آدمی تک پہنچا، اس علم کی تحریک کو رینیسانس کی تحریک کے نام سے ہم تاریخ میں جانتے ہیں، اور لوگوں نے بادشاہ کے اختیارات کو چیلنج کر دیا۔ اس کے بعد اس تحریک نے ایک انڈسٹریل ریولوشن کو پیدا کیا، جس نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں میرٹ کی اور ٹیلنٹ کی قدر تھی، کیونکہ اس سے پہلے کا کئی ہزار سال کا معاشرہ جو تھا وہ صرف ایگریکلچر پہ اکتفا کرتا تھا، اور ایگریکلچر کا دار و مدار قدرت کی فورسز پہ ہے۔ اگر بارش نہ ہو، خشک سالی ہو، ابھی ڈاکٹر ظہور اظہر فرما رہے تھے کہ جب بارش نہیں ہوتی، پانی کم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پانی دے دیتا ہے۔ تو جب بارش نہیں ہوتی، خشک سالی ہوتی ہے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگتے ہیں نماز پڑھ کے۔ ہندو اپنے دیوتا کے سامنے پوجا پاٹ کر کے بارش کی دعا مانگ رہا ہے۔ ہم بارش کروا نہیں سکتے، ہم صرف دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے دعا مانگنے کے لیے کسی میرٹ اور ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا اس معاشرے میں میرٹ اور ٹیلنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن انڈسٹریل سوسائٹی میں، جس میں ہر پیسہ لگانے والے کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اسے بہترین ٹیلنٹڈ لوگ ملنے چاہیے، جس نے کروڑوں روپے لگا کے فیکٹری بنائی ہے، یہ اس کے مفاد میں ہے کہ اس کے پاس بہترین انجینئر ہو، اس کے پاس بہترین میکینک ہو، اس کے پاس بہترین مارکیٹنگ مینیجر ہو، اس کے پاس بہترین سکلڈ مزدور ہو، یہ اس کا فائدہ ہے۔ لہذا بہترین لوگ خود بخود ریکگنائز ہو جاتے ہیں اور ان کو ان کی قیمت پوری ملتی ہے۔ جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ان کی ایکسپرٹیز، ان کی مہارت کتنی قیمتی ہے، تو انہوں نے بادشاہ کے اختیارات کو چیلنج کیا، اور اس طرح ایک نیا نظام وجود میں آیا۔ یہ روشن خیالی کی تحریک تھی۔ اس کے بعد جب ہندوستان کی سلطنت مسلمانوں کی پیچھے رہتے رہتے ختم ہو گئی، ڈس انٹیگریٹ ہو گئی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کر لیا ہندوستان پہ، صرف 3000 سپاہیوں سے 22 کروڑ کے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا۔ 1757 میں شروع کیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے۔ کیوں کامیاب ہوئے وہ؟ اگر آپ اکبر کے زمانے کے ہندوستان کو اس دور کے انگلستان سے کمپیئر کریں، ایلزابتھ اول اس دور میں حکمران تھی وہاں، تو وہ ہندوستان کے، اکبر کے ہندوستان کے مقابلے پہ ایک بیکورڈ اور جنگلی معاشرہ نظر آتا ہے۔ اس دور کا انگلستان یورپ کے نقشوں میں نہیں دکھایا جاتا، اور اگر آپ ماہرین سے پوچھیں کہ انگلستان کا جزیرہ اس نقشے میں نہیں ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی، اور اتنا چھوٹا جزیرہ تھا کہ اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ سی پائرٹس کا جزیرہ سمجھا جاتا تھا، سمندری لٹیروں کا جزیرہ۔ وہ دور انگلستان کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے، اکبر کا دور ہندوستان میں سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ہم بہت آگے تھے ان سے۔ لیکن اس کے بعد 65% دنیا پہ اسی چھوٹے جزیرے نے، جو 400 سال پہلے نقشے میں نہیں ہوتا تھا، 65% دنیا پہ اس نے قبضہ کیا، اور اس کی سلطنت میں سورج غروب ہونا بند ہو گیا۔ یہ کس لیے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا، 3000 سپاہیوں سے اس لیے ہندوستان فتح کرنے میں کامیاب رہی ایسٹ انڈیا کمپنی کہ وہ ایک ایسے معاشرے کی تجارتی کمپنی تھی جو ایک اپ کمنگ معاشرہ تھا، جو ڈائنامک معاشرہ تھا، جو چینج ہو رہا تھا، اور ہندوستان کا معاشرہ ایک ڈیکیڈنٹ معاشرہ تھا، اس میں تنزل کی رفتار بہت تیز تھی۔ اس کے حکمران
15 दिन लगातार मुशायरे कर रहे थे। उसके हुक्मरान हिजड़ों की फौज भर्ती कर रहे थे अपनी रियासतों में। उसके हुक्मरान रुस्तम और सोराब के मरने का 40-40 दिन का शोक मना रहे थे। रुस्तम और सोराब कौन थे? वो नवाब साहब के लड़ाका बटेर और तीतर थे कि वो मर गए हैं, उनका 40 दिन का शोक मनाया जाएगा। ये माशरा था जिसको एक तरक्की पजीर माशरे ने शिकस्त दी थी। वो माशरा रोशन ख्याल था। ये माशरा एक डेकेडेंट, सड़ा हुआ, नाकाम, तनज़्ज़ुल पजीर माशरा था। और मैं समझता हूं कि हमारा माशरा आज भी उसी तनज़्ज़ुल का शिकार है। हम उस स्लाइड डाउनवर्ड को, उस तनज़्ज़ुल को रोकने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। हमारे यहां आज भी मेरे जैसे कमजोर नजर के, जिनको 4 कदम दूर चीज नजर नहीं आती, हबीब बैंक प्लाजा की छत पे खड़े होकर ईद का चांद देखते हैं, जबकि आप 200 साल के चांद प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस वक्त और किस दिन नजर आएगा। तो ये रोशन ख्याली का मतलब नाच गाना रक्स नहीं है, वो भी एक छोटा सा हिस्सा है माशरे का। रक्स अगर बुरा होता तो जंगल में मोर कभी रक्स ना करता। रक्स अगर बुरा होता, मौसीकी अगर बुरी होती, तो कोयल और बुलबुल के चहचहाने की आवाजें कभी कुदरत पैदा ना करती। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा था कि अगर मौसीकी बुरी चीज होती, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नाच गाना अपना लीजिए, मत अपनाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है आप पे। लेकिन अगर मौसीकी लय सुर बुरी होती तो कुदरत कभी लय और सुर को ईजाद ना करती। ये तो कुदरत के बस में था। सवाल ये पैदा होता है कि हमें आज की दुनिया का मुकाबला करने के लिए, हम शिकायत करते हैं कि अमेरिका ने सारी दुनिया को गुलाम बना लिया, खासतौर पे मुसलमानों को गुलाम बना लिया। हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें क्यों गुलाम बना लिया? हमें इसलिए गुलाम बना लिया कि हम दुनिया का साथ देने के काबिल नहीं रहे। हमने इल्म को सिर्फ 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 700 साल पहले, 1500 साल पहले या 2000 साल पहले की तारीख तक कैद करके रख दिया। ज़माना हमेशा आगे की तरफ चलता है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने अकायद छोड़ दें। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने फंडामेंटल्स को छोड़ दें। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप अपने फंडामेंटल्स को, अपने अकायद को अगर मौजूदा दौर के मुताबिक मुंतबिक नहीं कर सकते तो वो आउटडेटेड है। और अगर आपका ईमान ये है जो मेरा है कि इस्लाम हर दौर के लिए है, तो फिर उसको हर दौर में कामयाब होना चाहिए। और उसकी कामयाबी के लिए ये जरूरी है कि उसे हर दौर में इंप्लीमेंट होने के काबिल होना चाहिए। 50 साल में फलसफे आउटडेट हो जाते हैं। 1500 साल या 2000 साल तो बहुत बहुत लंबा पीरियड है। 50 साल में आज आप जिस माइक पे बात सुन रहे हैं, आप टेलीविजन पे जिस पे तस्वीरें देखते हैं, आप रेडियो जिस पे तकरीरें करते हैं, वो आज से 50 साल पहले, वो आज से 60 साल पहले आपको अवेलेबल नहीं थी। मस्जिदों में फसाद भी हुए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पे। रेडियो को शैतानी आला भी करार दिया गया। तालिबान ने टेलीविजन भी खत्म किए अफगानिस्तान से। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपके इन चीजों को खत्म कर देने से दुनिया का रंग बदल जाएगा? दुनिया अपने रास्ते पे चलती रहेगी, आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे। हम ऑलरेडी दुनिया से पीछे रहे होंगे। लिहाजा रोशन ख्याली की तारीफ को समझना जरूरी है। रोशन ख्याली हरगिज लादीनियत का नाम नहीं है। रोशन ख्याली हरगिज
صرف رقص اور موسیقی کا نام نہیں ہے. روشن خیالی ہرگز دین سے دور ہو جانے کا نام نہیں ہے. روشن خیالی کا مطلب یہ ہے کہ ہم زمانے کا ساتھ دینے اور زمانے کا مقابلہ کرنے کے قابل ہیں. اور زمانے کا مقابلہ کرنے کے قابل اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اس دور کا علم ہمارے پاس ہو جس دور میں ہم زندہ ہیں. ہم آج سے 100 سال پہلے کے معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتے. ہم آج سے 200 سال پہلے کے معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتے. ہمیں 2006 میں زندہ رہنا ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو 2020 میں، 2030 میں، 2040 میں زندہ رہنا ہے. جو اس قسم کی زندگی ہوگی، اس قسم کا معاشرہ ہوگا، اس قسم کا زمانہ ہوگا. اگر اس کے مقابلے کے لیے آپ تیار ہوں گے تو آپ سرفراز ہوں گے، ورنہ پھر ایک ٹیلی فون پہ ہی کسی ملک کے سربراہ کے آپ کو اپنی پالیسیاں تبدیل کر لینی پڑیں گی. اور یہ اسی صورت ممکن ہے مقابلہ کرنا جب آپ علم میں ان کے ساتھ ہوں. اور آخری بات یہ ہے کہ جو علم روشن خیالی پیدا نہیں کرتا ہے، جو علم روشن خیال نہیں ہوتا، وہ علم نہیں ہوتا. علم کو آپ پابند نہیں کر سکتے، علم کو آپ محدود نہیں کر سکتے، اور علم کو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا تعلق صرف عبادات سے ہونا چاہیے. اگر صرف عبادات ہی مقصد ہوتا تو ہندو جوگیوں کی طرح آپ جنگل میں جا کے جھوپڑی ڈال لیجئے، اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیجئے اور جتنا چاہیں آپ عبادت کرتے رہیں وہاں بیٹھے. مگر میرے خیال میں اس کی تو آپ کو اجازت نہیں دی گئی یا مشورہ نہیں دیا گیا. آپ کے لیے دنیا اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کا خدا سے تعلق ہے، اور اس خدا سے تعلق کو آپ کے دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بننا چاہیے. اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنے عقائد کو، جب آپ اپنے فیتھ کو، جب آپ اپنے ایمان کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ آج کی دنیا میں امپلیمنٹ ہو سکے اور دنیا دیکھ سکے کہ یہ قابل عمل فلسفہ ہے. صرف باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے. لہذا میری درخواست یہ ہے کہ روشن خیالی کے معنوں کو سیاست سے الگ کر کے دیکھیے، اور روشن خیالی کی مخالفت صرف اس وجہ سے نہ کریں کہ روشن خیالی کا نعرہ ایک فوجی ڈکٹیٹر نے لگایا ہے جس نے ناجائز طور پہ حکومت پہ قبضہ کیا ہے، لہذا اس کی مخالفت ہم پہ فرض ہے. وہ جس روشن خیالی کی بات کرتا ہے اس کو ضرور کریٹیسائز کیجئے، مگر روشن خیالی جو صحیح روشن خیالی ہے اس کے بغیر ہمارے معاشرے کی ترقی اور فلاح ممکن نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے صبر سے وہ خیالات سنے جن سے شاید آپ کی اکثریت کو اتفاق نہ ہو. تھینک یو ویری مچ.